نماز کے واجبات، نیت کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکشن کر دیا تھا، اس کو تھوڑا سا بیان کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ جو سب سے پہلی چیز ہے وہ نیت ہے۔ نیت کیا ہے؟ بس ذہن میں ہونا چاہیے میں یہ کر رہا ہوں۔ یہ پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی، میں کس کی نماز پڑھ رہا ہوں، ابھی اپنی پڑھ رہا ہوں یا کسی مرحوم کی پڑھ رہا ہوں؟ اپنی پڑھ رہا ہوں، یہ مجھے پتا ہے۔ آج کی پڑھ رہا ہوں کہ قضا پڑھ رہا ہوں؟ آج کی پڑھ رہا ہوں۔ مغرب کی پڑھ رہا ہوں یا فجر کی پڑھ رہا ہوں؟ مغرب کی پڑھ رہا ہوں۔ تنہا پڑھ رہا ہوں یا امام جماعت کے پیچھے پڑھ رہا ہوں؟ یہ ساری چیزیں کلیئر ہیں۔ اس ارادے سے ہم کھڑے ہیں، اللہ اکبر، یہی نیت ہے، وہ کافی ہے۔ اب یہ نہ ہو کہ انسان کھڑا جماعت میں ہے اور بعد میں کہے کہ میں نیت کرنا بھول گیا تھا کہ جماعت سے پڑھ رہا ہوں۔ وہ جماعت میں کھڑا ہے، یہی نیت ذہن میں تھا نا کہ امام جماعت کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، وہ یہی نیت ہے۔ تو نیت کا موضوع ایسا ہے کہ اس میں بہت لوگ پریشان رہتے ہیں اور اسی میں شیطان شک ڈالتا ہے، لہٰذا بعض لوگ وسواسی ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا کرتے رہتے ہیں؟ نیت کرتے رہتے ہیں اور توڑتے رہتے ہیں۔ ایسے بہت ملیں گے آپ کو۔ حتیٰ ایران میں ایک لطیفہ ہے، ایک شخص جو ہے وہ نیت کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ مثال کے طور پر میں نماز پڑھتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، اس کو کہتا ہے نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد میں نماز پڑھتا ہوں، نہیں ہوئی، باقاعدہ بولتا ہے۔ اور جب بہت دفعہ کے بعد نیت ہو جاتی ہے تو کہتا ہے کہ ہاں اب ہو گئی۔ اب جیسے ہی بولتا ہے ہاں اب ہو گئی تو کیا ہوا؟ نماز ختم ہو گئی۔ تو شک نہیں کرنا ہے، بس پتا ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ نیت کے معنی یہ ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ کیا کر رہے ہیں۔ اگر کوئی دوران گفتگو پوچھے یا بعد میں پوچھے کیا کر رہے تھے تو آپ کہ میں کیا کر رہا تھا، مجھے نہیں پتا، اس کا مطلب وہ پتہ ہی نہیں نماز پڑھ رہے تھے۔ ایسا ہوتا ہے بعض کے ساتھ، حافظہ خراب ہو جائے تو نہ، اس کو پتا ہونا چاہیے میں کیا کر رہا ہوں۔ کون سی پڑھ رہے تھے یہ بھی پتا نہیں، کس کی پڑھ رہے تھے یہ بھی پتا نہیں، تو اس کا مطلب اس کی نیت نہیں تھی۔ نیت کی ایک سمپل سی چیز کیا ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ اگر کوئی اس دوران پوچھے، چلے نماز میں تو ہم سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، نماز میں خود ہمیں پتا ہے کہ نہیں پتا ہم کیا کر رہے ہیں، بھائی یہی نیت ہے، اس کا مطلب ہے۔ اور نیت کی شرط یہ ہے کہ نیت کا ارادہ ہو آخر تک۔ کیا مراد اس کی؟ مثال کے طور پہ بیچ میں نیت کر لی ہم نے نماز توڑنے کی، اب اس کا مطلب ہے ہم نے اگر آخر تک ایک نیت رکھی ہے نماز ہو گئی۔ اور کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پر نماز عشاء ہم پڑھ رہے تھے اور ایک دم سے کوئی دروازے پہ آیا تو ہم نے سوچا کہ اس کو اب ہم، اور فرض یہ کر لیں کہ بہت ہی شدید سردی ہے یا طوفانی بارش ہے یا بالآخر کوئی ایمرجنسی ہے، تو 4 رکعت کو ہم بدل دیں کس پر؟ 2 رکعت پر۔ 2 رکعت کس کی کر دیں؟ مثال کے طور پر جو فجر کی قضا ہو گئی تھی یا نماز شب جو قضا ہو گئی، تو یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ نیت بدلنے سے ہوگا۔ اب جب ہم نے نیت بدل دی، اب کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہوا، 2 رکعت تم نے کیوں پڑھی، تو انسان کہے کہ میں نے نیت بدل دی اس کی۔ یا جماعت سے فرادہ پہ آ گئے، کیوں آ گئے؟ پتا ہے کہ جماعت دیر میں ہوگی، میں نے اپنی جلدی پڑھ لی۔ یہ ہو سکتا ہے جماعت سے فرادہ پہ آ جائیں؟ ہاں بالکل ہو سکتا ہے۔ تو نیت یہ ہے کہ جو کر رہے ہوں اس کا پتہ ہو۔ ماہ رمضان میں اس کا بہت پرابلم ہوتا ہے، میں نے بہت دفعہ توجہ دلائی، بعض دفعہ لوگوں کے فون آتے ہیں کہ مولانا روزہ رکھ لیا، نیت بھول گئے تھے۔ بابا یہ جو آپ نے رکھا ہے یہی نیت ہے، یہ جو سحری کھائی تھی نیت ہے، یہ جو آٹا گوندا تھا نیت ہے، یہ جو برتن نکالے تھے نیت ہے، یہ جو کچھ تھا یہ نیت تھی۔ ماہ رمضان میں نیت کیا ہے؟ اب میں جو دن آنے والا ہے اس میں روزہ رکھوں گا، یہ جو میرے ذہن میں ابھی ہے یہ نیت ہے۔ لیکن اگر کوئی سحری بھی کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں میں رکھوں کہ نہ رکھوں، تو پھر اس کا مطلب ہے اس کی نیت نہیں ہے۔ اور پھر اگر یہ کر بھی لے تو اس کی نیت نہیں ہے، کیوں کہ ماہ رمضان کے روزے کی نیت فجر سے پہلے کریں گے۔ لہذا ایک صاحب نے ہم سے سوال کیا تھا کہ میں آفس جاتا ہوں، میری بعض دفعہ میٹنگز ہوتی ہیں ڈائریکٹر کے ساتھ، اور میں 12 بجے نیت کرتا ہوں اگر کہیں لنچ نہیں ہوتا ہے، تو انہوں نے جتنے دن روزے رکھے وہ بھی نہیں ہوئے ہیں۔ کیوں نہیں ہوئے؟ کیونکہ جان بوجھ کے فجر سے پہلے نیت کو ترک نہیں کر سکتے، یعنی ان کا روز کیا ہے کہ میں بھوکا ہوں، نیت کب کروں گا؟ 12 بجے کروں گا، بشرط یہ کہ پرل کانٹیننٹل میں لنچ نہیں ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو روزہ رکھوں گا، ہوگا تو نہیں رکھوں گا۔ تو ان کا کوئی بھی روزہ نہیں ہوا، جو رکھے وہ بھی نہیں ہوا، جو نہیں رکھے وہ تو بطور اولا نہیں ہوا۔